نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 7واں پارہ سورۃ مائدہ، آیت نمبر 116 سے 120، لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور جب قالا فرمائے گا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انتا کیا تو نے قلتا کہا تھا للناس لوگوں سے، اتخذونی کہ تم بنا لو مجھ کو، و امیہ اور میری والدہ کو، الہائنی دو معبود، من دون اللہ اللہ کے علاوہ۔ قالا وہ کہیں گے سبحانہ کا پاک ہے تو، ما یکون نہیں تھا لی میرے لیے، انجے کہ اقولا میں کہتا، ما لیسا نہیں ہے لی میرے لیے بحق کچھ حق، ان اگر کن تو میں نے ہوتا کل تو ہوں میں نے یہ ایسا کہا، فقط تو تحقیق علم تو ہوں تو جانتا اس کو، تعلم اور تو جانتا ہے ما فی نفسی جو میرے دل میں ہے، ولا اور نہیں عالم میں جانتا ما فی نفسی کا جو تیرے دل میں ہے، انا کا بے شک تو، انتا تو ہی علام الغیوب جاننے والا ہے چھپی باتوں کا، ماں نہیں قلتو میں نے کہا لہم ان سے، الا مگر ماں وہ کہ امرتانی کہ جو تو نے مجھے حکم دیا، بھی جس کا ان اعبدو یہ کہ بندگی کرو، اللہ اللہ کی ربی جو پروردگار ہے میرا، و ربکم اور جو تمہارا پروردگار ہے، وکنتو اور میں تھا علیہم ان پر شہیدہ نگران یا موجود گواہ، ماں جب تک کہ دم تو میں رہا فیہم ان میں، فلما پس جب توفیتانی تو نے اٹھا لیا مجھے، کنتا تو تھا انتا تو خود ہی رقیب نگہبان علیہم ان پر، وانتا اور تو ہی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر شہید گواہ ہے، ان اگر تو عذب ہو تو عذاب دے ان کو، فإنہ تو بے شک وہ عبادک کا تیرے بندے ہیں، فإن اور اگر تغفر لہم اگر تو بخش دے ان کو، فإنہ کا تو بے شک تو، انتا تو ہی العزیز الحکیم تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ قالا فرمائے گا اللہ اللہ ھذا یہ یوم دن ہے، ینفعُ کہ جو فائدہ دے گی صادقین سچوں کو ہی، صدقہم ان کی سچائی، لہم ان کے لیے جنات ان باغ ہیں، تجری بہہ رہی ہیں من تحت الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ابداً ہمیشہ، رضی اللہ عنہم راضی ہوا اللہ ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہوئے ان سے۔ اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمانا، آمین۔ ذالک الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہی آسمانوں، والارض اور زمین کی، وما اور جو کچھ فیہن ان میں ہے، وہو وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو، وہ کہے گا تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، اور یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، اور جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک کہ ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا مذکورہ احسانات یاد دلانے کے بعد ان سے پوچھیں گے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے بجائے مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا اور تمام حاجات ہم سے طلب کرنا، کیا میرے احسانات کا یہی بدلہ تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نہایت عاجزی سے جواب دیں گے، یا اللہ میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا تھا جو میرے لائق ہی نہ تھی، علاوہ ازیں تو چھپی اور اعلانیہ سب باتوں کو جانتا ہے، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو یقیناً تیرے علم میں ہوتی۔ واضح رہے کہ قیامت کے دن کا یہ مکالمہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہو جائے، بلکہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی تہدید اور سرزنش کے لیے بیان کیا جا رہا ہے
جنہوں نے آپ کے بعد انہیں اور ان کی والدہ کو الہ بنا لیا تھا، نعوذ باللہ، تاکہ ان کے لیے ان کے رسول ہی کی شہادت قائم ہو جائے جس کی وہ پرستش کرتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اے اللہ، تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں خود بھی تیری بندگی اور عبادت کروں اور لوگوں سے بھی تیری بندگی اور عبادت کراؤں، تو اسے میں بجا لاتا رہا، اور جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا اس وقت تک میں نے تیرے حکم کا پوری طرح دھیان رکھا۔ البتہ میرے بعد کے حالات کا مجھے کچھ علم نہیں، بعد کے حالات تو ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کب، کس طرح اور کیوں یہ غلط روش جو ہے وہ اختیار کی۔ لما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، یعنی ہر چیز اور ہر شخص کی ہمہ وقت خبر رکھنے والا فقط ایک اللہ ہی ہے۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تم سب اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختون حالت میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر آپ نے یہ آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی، اور جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں، آخر آیت تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بے شک روز قیامت سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، خبردار، آگاہ رہو کہ میری امت کے کچھ آدمیوں کو لایا جائے گا تو انہیں بائیں طرف کر دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی پیروکار ہیں، تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کتنی نئی باتوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ تب میں بھی اسی طرح کہوں گا جس طرح کہ اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جو بھی ہم نے آیت پڑھی، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اور تو مجھے جواب دیا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو یہ لوگ مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے، استغفر اللہ۔ فرمایا، اور اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں عیسیٰ علیہ السلام نہایت حکیمانہ انداز میں ان کی سفارش کریں گے۔ پہلے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہی ہیں، نہ دم مار سکتے ہیں، نہ بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں، اور اگر تو انہیں معافی فرما دے تو تیری شان غفاری کے کیا کہنے۔ بہرحال تو ہر چیز پر، ہر کام پر غالب ہے، اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ ذالک الفوز العظیم، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے، آج عدل و انصاف کا دن ہے، آج تو سچ اور سچی بات ہی کچھ فائدہ دے سکتی ہے، اور سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے، یعنی جن لوگوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھا ہو، پھر زندگی بھر راست بازی سے اس پر قائم رہے ہوں، انہی کی نجات ہو سکتی ہے، انہیں ہی جنت میں داخل کیا جائے گا، اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا جائے گا۔ ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوا، اور وہ اللہ سے راضی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑا ظلم اور جھوٹ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور کفر ہے۔ سب سے بڑا سچ اور انصاف اللہ کی توحید اور ایمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، یعنی مشرکین کی معافی اور بخشش کی کوئی صورت نہ ہوگی، البتہ توحید والوں کو ان کی توحید ضرور نفع پہنچائے گی، خواہ وہ کتنے ہی گناہ گار ہوں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک کی آیت کو نماز میں پڑھتے رہے، تو عذب فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک ہی آیت کو نماز میں پڑھنے کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی التجا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میری التجا قبول کر لی۔ میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کی حالت کے مرے گا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ساری رات اپنی امت کے لیے دعائیں اور التجائیں کرتے رہے اور جواب یہ ملا کہ جو شرک نہیں کرے گا میرے ساتھ میں اسے ضرور آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرماؤں گا۔ فرمایا اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کی بھی جو اس میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس آیت میں سیدنا عیسیٰ اور سیدنا مریم علیہ السلام دونوں کی الوہیت کی تردید کی دلیل ہے، کیونکہ جو چیز کسی کی ملکیت ہو وہ اس کی مملوک یا غلام تو ہو سکتی ہے، اس کی شریک نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں فرماتے ہیں کہ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ تو آج ہماری بھی خیر خواہی ان کافروں سے، ان اہل کتاب سے یہی ہے کہ کاش کہ وہ ان آیات کو سنیں اور ان آیات کو پڑھیں۔ تو خاص طور پر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان آیات کو ان لوگوں تک پہنچانا کہ جو اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کہا ہے، جو راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو توجہ دلائیں اس طرف تو اللہ ان کو راستہ بھی دکھا دے، کیونکہ بھٹکے ہوئے کو اگر کوئی راستہ بتا دے تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو جھٹلا سکتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، مسلمانوں کی بھی فکر کیا کریں اور غیر مسلم تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔